اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک بچہ جسے اللہ نے خاص چنا ہو اسے اس کے اپنے بھائی جان سے مارنا چاہتے تھے، اگر میں آپ سے کہوں کہ جو قدم اس بچے کو برباد کرنے کے لیے اٹھایا گیا وہی قدم اللہ کے پلان کی پہلی سیڑھی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں سب سے خطرناک لمحہ اب شروع ہوتا ہے، اور جو آج ہم سنیں گے وہ صرف ایک بچے کا واقعہ نہیں، انسانی فطرت کا سب سے اندھیرا چہرہ ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ حسد کا بیج گھر کے اندر بو دیا گیا تھا، اب وہ بیج پھول نہیں زخم بن چکا تھا۔ قصص الانبیاء کے مطابق بھائیوں کے لیے اب صرف ایک ہی سوال تھا، یوسف کو ہم اپنی زندگی سے کیسے ہٹا دیں؟ ایک گہرا کنواں، پتھر، اندھیرا۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں لایا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا اور بھائی اوپر کھڑے رہے۔ کنویں کے اندر نہ آواز تھی نہ روشنی، صرف ایک بچہ اور اس کا رب۔ اور یہیں پر اللہ اپنی قدرت کا پہلا راز کھولتا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ کنواں تیرا آخری مقام نہیں۔ بھائی گھر لوٹتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے روتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، خون لگا ہوا لباس۔ قصص الانبیاء بتاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جھوٹ پہچان لیا، مگر انہوں نے چیخ پکار نہیں کی، انہوں نے اللہ کا سہارا چنا۔ یہاں ایک طرف بھائی اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہے تھے اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کا صبر آسمانوں تک پہنچ رہا تھا، اور جب صبر اللہ تک پہنچ جائے تو پھر کہانی پلٹ جاتی ہے۔ بھائی سوچ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا، مگر قصص الانبیاء بتاتا ہے اسی وقت اسی کنویں کے پاس ایک قافلہ آ رہا تھا، اور یہیں سے غلامی کا سفر حکمرانی کی طرف مڑتا ہے۔ اس پارٹ 2 میں ہم نے دیکھا کہ حسد انسان کو کس حد تک گرا دیتا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ جب اللہ ساتھ ہو تو کنواں بھی راستہ بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا اور مصر تک کا سفر کیسے شروع ہوا، یہ جاننے کے لیے پارٹ 3 مس مت کیجیے، اور پارٹ 2 پسند آیا تو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔